الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم رب زدنا علما وعملا وإخلاصا وحلما. ربنا زدنا علما. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في غزة وكل العالم. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في غزة وفي سائر العالم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعلنا من أعوانهم وأنصارهم يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين رحمتك یا ارحم الراحمین۔ سر سید کے تطبیقی منہاج اور علامہ اقبال کے منہاج پر جو ہے اس میں جو مماثلتیں اور فرق ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، اور پچھلی بار سر سید کے منہاج کی بنیادی طور پہ ہم نے تشریح کی تھی۔ آج کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کے منہاج کی کوشش کریں اور پھر جو اس منہاج کے مماثلتیں اور فرق ہیں سر سید سے اس کو واضح کیا جائے۔ اچھا جی، تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ علامہ اقبال جو ہے رحمۃ اللہ علیہ سر سید کے مقابلے میں سر سید کے مکتبہ فکر کے ایک آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کی عمومی رائے جو ہے سر سید کے بارے میں مثبت ہے، نثر میں بھی اور شاعری میں بھی۔ لیکن علامہ اقبال جو ہے وہ سر سید کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، شبلی کی طرح مثلا یا حالی کی طرح، لیکن ان شبلی کی طرح ہی ان کے اور بھی مکتبہ فکر ہیں۔ تو وہ اثرات جو ہیں دوسرے مکاتب فکر کے سر سید کے جو اثرات ہیں ان کو کینسل بھی کرتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علامہ اقبال کی فکر ہے وہ سر سید کے مقابلے میں ہمہ جہتی اور پیچیدہ ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور سر سید کا جو اثر ہے وہ نثر میں زیادہ ہے، خاص طور پہ ریکنسٹرکشن میں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن جو ہے سر سید کا اثر تو ہے ان معنوں میں کہ اس پر ابھی گفتگو کریں گے، لیکن اس کو بہت زیادہ جو ہے گہرا لے کے جاتے ہیں علامہ اقبال۔ تو وہ گہرا جو ہے سر سید میں نہیں ہے، کیونکہ علامہ اقبال جو ہے فلسفی ہیں اور مغرب سے گہری طور پہ اس کے مغرب کی جو بنیادی علوم ہیں ان سے واقف ہیں، اور سائنس سے بھی واقفیت جو ہے سر سید سے بہت گہری ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سر سید کے منہاج کی بنیادوں کو قبول کرنے کے باوجود جو ریکنسٹرکشن میں جو ان کی سوچ ہے وہ سر سید سے بہت زیادہ گہری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ سر سید کے علاوہ دوسرے بھی اثرات ہیں ان میں، تو ریکنسٹرکشن میں یعنی مغرب کو جوں کا توں قبول نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو
اگر وہ اس مغرب کے مطابق اسلام کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو مغرب کو بھی ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ان معنوں میں وہ آگے مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو یہ دوسری بات، لیکن یہ کہ اس سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ شاعری میں جو ہے سر سید کے اثرات نہیں ہیں۔ شاعری میں بھی ہیں، مطلب شاعری میں بھی کم ہے، لیکن یہ کہ شاعری میں بھی جو ریکنسٹرکشن میں باتیں ہیں سائنس کی عظمت اور اسلام کی قوت کی عظمت، اور یعنی قوم پرستی کا ایک خاص تصور، نیچے کا ایک خاص تصور، وہ شاعری میں بھی ہے۔ اور تو عمومی طور پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شاعری میں جو ہے دوسرے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ دوسری بات۔ اچھا جی، اور تیسری بات یہ ہے کہ سر سید کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ مطلب ہمارے نزدیک ان کی ذاتیات پہ نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ جب فکر کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی مشکوک ہے کہ وہ ایکچولی مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ اور علامہ اقبال بھی جیسے مثلا ریکنسٹرکشن میں جیسے اس کا دوسرا چیپٹر 2 ہے، اس میں ہیگل کا بڑا اثر ہے، اور جو تصور خدا وہاں ہے اس میں مطلب یہ، اور قرآن کی مطلب یہ کہ تحریف بھی ہے چیپٹر 2 میں، اور خدا کا جو تصور ہے وہ ہیگل کے تصور سے بہت قریب ہے۔ تو وہاں مطلب یہ ہے کہ کفر کی سرحدوں تک پہنچ جاتے ہیں علامہ اقبال بھی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ لوازمات اقوال کی بنیاد پہ تو ہم اس سب کے باوجود علامہ اقبال کی جو اسلام سے وابستگی ہے وہ اس میں شک نہیں ہے، وہ شک و شبہ سے بالا ہے۔ وہ جو بنیادی وابستگی ہے وہ جذبات کی سطح پہ، جو ان کے والدین سے آیا ہے اور اس کے اپنے ماحول سے آیا، خاص طور پہ جو رسول پاک سے گہرا عشق ہے، وہ جو ہے ان کو جو شاعری میں جو حکمت کے موتی پڑے ہیں یا حقیقت مغرب کی بھی حقیقت اور دوسرے حقائق کو جو کھولتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے اسی عشق رسول کا ہی اثر ہے۔ علمان میں قرآن سے بھی تعلق بہت گہرا ہے، گو کہ جیسے میں نے کہا ریکنسٹرکشن میں تو تحریف تک پہنچ جاتے ہیں، اور شاعری میں بھی جو ہے قرآن کی غلط تعبیریں ہیں، لیکن صحیح تعبیر بھی بہت ہیں، اور قرآنی حقائق بھی ان پہ واہ ہوتے ہیں۔ اور جو غلطیاں وہ کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ منہاج کی غلطی ہے، جو سر سید کے اثر کے زیر اثر ہے، اور جو حقائق تک پہنچتے ہیں وہ میرا خیال ہے عشق کا ثمرہ ہے۔ اور وہ عشق کے نتیجے میں پھر مطلب یہ عقل پر جو تنقید ہے وہ عقل غربی پہ تنقید ہے، وہ ہر قسم کی عقل پہ تنقید ہے۔ وہ شاعری میں تو بہت ہے، لیکن ریکنسٹرکشن میں بھی اس کے آثار ملتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات ہے۔ تو سر سید کے مکتب فکر سے متاثر ہیں، لیکن اور بھی مکاتب فکر ہیں، اور جو دوسرے اثرات ہیں وہ ان کے والدین کا، ماحول کا، صوفیانہ تعلیمات و شاعری کا، اور اردو شاعری میں بھی، اردو اور فارسی شاعری میں بھی اسلامی حقائق ظاہر ہے وہ سارے وہاں سے بھی ان کے ہاں ہے، وہ جو تعلیم و تربیت، پھر تاریخ اسلامی، پھر عربی زبان بھی انہوں نے پڑھی تھوڑی بہت کالج میں، تو عربی، پھر تاریخ اسلام سے بھی ایک اچھی واقفیت ہے ان کے۔ یہ 7 اور 8واں یہ ہے کہ مغرب سے گہری یعنی مغرب کی جو بنیادی ٹیکسٹ ہیں فلسفیانہ خاص طور پہ، ان سے پھر یہ کہ اسلامی فلسفہ بھی پڑھا ہے، مسلم فلسفہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسلامی اثرات جو ہیں سر سید کے مقابلے میں
بہت گہرے ہیں، اور علم بھی ان کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا تو بہت ہی گہرا ہے، اور اسلام کے بارے میں بھی بہت اچھا علم ہے۔ جو سر سید کی طرح مطلب یہ ہے کہ وہ سیلف ایجوکیٹڈ نہیں ہے، باقاعدہ ان کی تربیت ہوئی ہے، خاص طور پہ مغربی علوم میں، لیکن اسلامی علوم میں بھی کسی نہ کسی حد تک، خاص طور پہ اردو اور فارسی شاعری کے ذریعے صوفیانہ تعلیم اور ماحول۔ تو یہ اچھا، اب نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں تو مطلب نقطۂ فلسفیانہ نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی فرق ہے۔ سر سید کا بنیادی نقطۂ نگاہ جو ہے وہ مادی ہے، اور جو اس کی شکل وہ اختیار کرتی ہے وہ مفادات ہے۔ اسی کی بنیاد پہ اس نے جو ہے مسلمانان ہند کے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانان ہند کے قومی مفادات کا تحفظ جو ہے انگریز کی تابعداری اور مکمل جہاد کے مکمل جو ہے جہاد کو ترک کرنا، اور انگریزی علوم کو حاصل کرنا، انگریزی پڑھنا، انگریزی اور انگریزوں کے علوم کو پڑھنا وغیرہ، انگریزوں کی نوکریاں حاصل کرنا۔ اسی طرح مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ہو۔ انگریزوں کی مخالفت ناجائز ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے مفادات ہیں۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ جو سر سید ہے وہ مادہ پرست ہے۔ اس کے مقابلے میں جو علامہ اقبال ہیں، یعنی مغربی فکر کے لحاظ علامہ اقبال ہیں، وہ مادہ پرست نہیں ہیں، وہ مادے اور روح کے درمیان جو ہے توازن اور مصالحت اور قائل ہیں، اور وہ بنیادی طور میں سمجھتے ہیں کہ ایسی مادیت کے قائل ہیں جو روح سے ہم آہنگ ہو، اور وہ مادیت ایسی ہے جو اصل حقیقت جو ہے وہ روح کے یعنی غیر مادی جوہر کی ہے، تو مادہ پرست نہیں ہے۔ اس کے برعکس جس فکر سے علامہ اقبال زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ رومانویت ہے، اور وہ رومانویت جو ہے ان کی شاعری میں بھی موجود ہے، اور وہ رومانویت جو ہے ریکنسٹرکشن میں موجود ہے، اور ہیگل کے اثر میں، کیونکہ ہیگل پہ رومانویوں کا بہت اثر تھا۔ تو اس لحاظ سے مادے کا وہ یعنی قومی مفادات جو ہے علامہ اقبال کے نزدیک وہ مادی نہیں ہے، بنیادی طور پہ قومی مفادات جو ہیں وہ رومانوی ہے۔ تو قومی مفادات کا جو تصور ہے علامہ اقبال کا، وہ محض مادی مفادات کا نہیں۔ تو اس میں قوت کا تصور ہے، لیکن قوت وہ ہوگی جو حق کے بول بالے کے لیے استعمال ہوگی، اور کیونکہ رومانوی ہیں تو وہ قوم جو ان کی قوم کا تصور بھی آفاقی ہے، یعنی آفاقیت کے بھی قائل ہیں، انسان پرستی بھی وہاں اس میں ہے، اور جس قوم پرستی کی ان کے ہاں اصل ہے وہ مسلم قوم پرستی ہے، اور مسلم قوم پرستی سے مراد ان کی جو ہے وہ سارے مسلمان، صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں۔ اور اصل چیز جو ان کے ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں کی شوکت اور دبدبہ جو ہے اس کا دوبارہ احیا کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمان جو ہے ایک پیغام کے امین ہیں، اور وہ پیغام جو ہے قوت والا ہے، لیکن اس پیغام کے پیچھے جو ہے قوت بھی ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا، ورنہ جو ہے جو باطل ہے وہ ہم پر آسانی سے جو ہے قبضہ کر سکتا ہے۔ تو وہ قوم کا احیا چاہتے ہیں، اسلامی قوم کا، اور ان کا جو آئیڈیل ہے وہ پھر وہ اسپین ہے۔
اور عباسی دور ہے وغیرہ وغیرہ. جبکہ سر سید کے جو کانٹیکس ہے وہ مغل دور اور مسلمانوں کی حکومت، اور مطلب یہ ہے کہ وہ اشرافیہ کے طبقے سے آیا ہے. تو اشرافیہ کو بڑا، مسلم اشرافیہ کو اپنی حکومت کھونے کا بڑا شوق تھا. شوق یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑا غم تھا. جبکہ علامہ اقبال جو ہے وہ ان کا غم جو ہے ذرا وسیع ہے، اور صرف مادی قوت کھونے کا غم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو پورا تہذیب ہے اس کی زوال کا غم ہے، اور اسی کے احیاء کی جو ہے ان کے ہاں کوشش. ظاہر ہے اس احیاء کا جو بنیادی اول زینت تو مسلمانان ہند کی قوت اور ان کے مفادات کا تحفظ اور احیاء ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف ایک وسیلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید کے مقابلے میں علامہ اقبال کی نظر جو ہے وسیع ہے، اور مفاد کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ قوت ہے اور تہذیب ہے اور علم ہے اور فن ہے، اور اس کا جو احیاء ہے، حق کا دوبارہ بول بالا، اور حق کے جو علمبردار ہیں وہ مسلمان ہیں. تو یہ ایک فرق، اہم فرق ہے. سر سید دونوں قوم پرست ہیں، لیکن یہ کہ علامہ اقبال کی جو قوم پرستی ہے وہ مسلم قوم پرستی، جبکہ سر سید کی جو قوم پرستی ہے وہ ہندوستانی مسلم قوم پرستی. تو میرا خیال ہے یہ کافی کانٹیکس ہو گیا علامہ اقبال کا. تو اس کے بعد جو ہے ہم اس پوزیشن میں اب ہیں کہ علامہ اقبال کا جو مغرب سے ڈیل کرنے کا منہاج ہے اس پر ذرا گہری نظر ڈالیں، اور پھر جو ہے سر سید سے جو مماثلتیں ہیں، فرق ہیں، وہ بھی واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اگلے اس میں کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.